مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو اس رات کے اندر جو خصوصاً دو عمل کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد 6 نوافل وہ پڑھے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غسل کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کا طریقہ جو ہے میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ احباب ذی وقار، الحمدللہ عز وجل آج پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا یہ دن وہ مبارک دن ہے کہ جس کے اندر وہ رات آنے والی ہے کہ جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے کے اندر نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رحم طلب کرنے والا اس پر رحم کیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے رزق عطا کیا جائے۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ صبح صادق تک یہ فرماتا رہتا ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ احباب ذی وقار، انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر صدق دل کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے وہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو یہ اس کی شان رحیمی ہے، وہ اللہ رب العزت بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کے بارے کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، بخشش طلب فرمانے والوں کو بخشش فرماتا ہے، لیکن بغض و کینہ رکھنے والے 2 اشخاص ایسے ہیں کہ اس رات جو مبارک رات ہے اس کے اندر بھی ان کی مغفرت اور بخشش نہیں فرمائی جاتی۔ تو اس رات کے اندر جو خصوصاً 2 عمل کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد 6 نوافل وہ پڑھے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غسل کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کا طریقہ جو ہے میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ غسل جو کیا جاتا ہے وہ بیری کی 7 پتے لے کر انہیں پانی کے اندر جوش دے کر جب وہ اتنے ہو جائیں کہ ان کے ساتھ غسل کیا جا سکے تو ان کے ساتھ پھر غسل کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال بندہ جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے اس کی برکت کے ساتھ۔ اور دوسرا 6 نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ پہلے 2 نفل ادا کرنے سے پہلے نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، ان 2 نوافل کے صدقے سے مجھے عمر دراز بالخیر عطا فرما، درازی عمر بالخیر کی دعا کرنی ہے ان 2 کی برکت سے۔ اور اس کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں ان کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، مجھے ان 2 رکعت نماز کے صدقے سے پورا سال بلاؤں سے محفوظ معمون فرما۔ یہ 2 رکعتیں ہو گئی۔ تیسری جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی 6 جو رکعتیں ہونی ہیں ان سے یہ 2 رکعتیں پکڑیں گے آخر والی، ان سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، ان 2 رکعتوں کے صدقے سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔
یہ 6 رکعتیں اس طرح ہو جائیں گی، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص یا 1 مرتبہ سورۃ الیاسین شریف پڑھ لی جائے، یا دونوں ہی پڑھ لی جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر اجتماعی طور پہ لوگ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوافل پڑھنے کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، 2 نوافل پڑھنے کے بعد تو ایک ہی شخص جو ہے وہ سورۃ الیاسین پڑھے، باقی سماعت فرمائیں۔ تو یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ جس وقت وہ شخص پڑھ رہا ہوگا یہ سورۃ الیاسین، تو اس وقت کوئی دوسرا شخص سورۃ الیاسین شریف نہ پڑھ رہا۔ یہ رات اتنی ببرکت رات ہے، اس رب کی رحمت دیکھیے، اس رب کی بخشش دیکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو رب کی رحمت بتانے والا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والا شخص تھا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس نے آپ کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑا کریم پایا، اس کو میں نے بڑا رحیم پایا، میں نے اس کو بخشنے والا پایا۔ تو شخص عرض کرنے لگا کہ آپ نے اپنی زندگی اس کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کی، آپ نے اس کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی مغفرت فرما دی ہوگی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک تحریر لکھ رہا تھا، میں نے قلم کو سیاہی کے اندر ڈبو کر جیسے ہی اسے باہر نکالا تو ایک مکھی، گرمی کا موسم تھا، ایک مکھی آئی اور اس نے میری قلم پر بیٹھ کر وہ ساری سیاہی چوس لی۔ میں نے تو یہ سوچا کہ اللہ کی مخلوق ہے، چلو میں دوبارہ اس کے اندر سیاہی کو اندر ڈبو کر اس کو لکھ لوں گا۔ تو خیر بات گزرتی گئی، میری وفات بھی ہو گئی۔ اب جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مجھے پیش کیا گیا، میرا حساب و کتاب ہونے لگا، اس وقت اللہ رب العزت نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے غزالی اس مکھی کے اوپر کیا سوچ کر تم نے رحم کیا تھا؟ تو عرض کی باری تعالی میں نے اس کو تیری مخلوق سمجھ کر اس پر رحم کیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں غزالی کو بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل عطا فرما۔ تو دیکھیے اس کی شان کریمی کیسی ہے، اس کی رحمت کیسی ہے، اس کی رحمت کے کیا کہنے کہ بے زبان مخلوق کے اوپر رحم کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے کیا شان و مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، بے زبان کیا، آج بھائی کا گربان پکڑے ہوئے ہے، آج زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر قتل کیے جا رہے ہیں۔ یا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی نظر نہیں پڑی؟ آج آپ روزانہ یہ ایسی پوسٹیں پڑھتے ہوں گے، ایسی پوسٹ ہر روز آپ کی نظر کے آگے سے گزرتی ہوگی کہ آج بیٹے نے والد کو قتل کر دیا، جگہ کے معاملے کے اوپر سے، بھائی نے بھائی کا گربان پکڑا جگہ کے معاملے کے اوپر سے، زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے اوپر آج گربان پکڑے جا رہے ہیں۔ آج ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہے، کوئی دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق جو بے زبان ہے اس کے ساتھ رحم کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کیا شان عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اللہ رب العزت کی وہ مخلوق کہ جسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، اگر آج ہم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، آج ہم کسی مسکین کی ہم اگر اس کی کفالت کریں، اگر آج ہم کسی غریب کی مدد کریں، تو یقیناً رب عز و جل وہ بھی خوش ہوگا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے، تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت اس کے ساتھ سنور جائے گی۔ تو آپ اس رات کے اندر خصوصاً بالخصوص صدقے کا اہتمام بھی کریں کہ یہ رات جو ہے نئے اعمال نامہ جو ہے اس رات کے اندر کھلنا ہے، یعنی ہمارا نیا رجسٹر جو ہے وہ ایک اوپن ہونا ہے، ایک نئے اعمال کا دار و مدار آج سے شروع ہونے والا ہے۔ تو آج اگر ہم اس کی شروعات صدقے سے کرتے ہیں تو یقیناً آج ہم اگر صدقہ ادا کریں گے تو ضرور ہم پورا سال صدقہ دیتے رہیں گے۔ آج کا یہ مبارک دن ہم اگر اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں گے، یقیناً ہم پورا سال اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں گے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں۔
آگے کل صبح کا روزہ بھی رکھیں، رات کو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ جل شانہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے ضرور ہم پر رحم فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات کے اندر، مبارک رات کے اندر، قبرستان کی طرف بھی ضرور جا کر چکر لگائیں۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے ہم سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں، ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے، لیکن وہ ہم سے پہلے رخصت ہوئے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے والدین کی قبروں کے نشان بھی نہیں پتہ ہوتے۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کو دنیا کے اندر اتنی مصروفیت ہے کہ انہیں سال میں ایک مرتبہ بھی اپنے والدین کی قبر پر جانا نصیب نہیں ہوتا۔ اور وہ قبریں کہ جن کے بارے میں نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین حیات ہوں، پہلے تو حیات کا فرمایا جس کے حیات ہوں وہ ان کی طرف پیار کی نگاہ سے ایک نظر دیکھتا ہے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہوں، فرمایا ان کی قبر پر جائے، قبر پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے مغفرت کرنے کے بعد ان کی قبر کی طرف دیکھے، اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج لوگوں کی اولادیں کیسی ہو چکی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا کے اندر اتنا مشغول کیا، سکول، کالج، یونیورسٹی تک ہم نے پڑھایا، لیکن آج ہمارے بیٹے کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہوگا، آج ہمارے بھائیوں کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہوگا۔ یہ کیسی ناانصافی ہے انسان کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو آپ اس کا بھی اہتمام کریں، ضرور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلوائیں، دنیا کی تعلیم بھی بے شک دلوائیں، لیکن سب سے پہلے انہیں دین کی تعلیم دلوائیں، کیونکہ یہ دنیا کی تعلیم جو ہے وہ صرف یہاں پر کام آنے والی ہے، جو آخرت دینی تعلیم ہے وہ آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ تو نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب بندہ اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے نفع دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، فرمایا جب ابن آدم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے نفع دیتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد بنا گیا، کسی مسجد میں اس نے فنڈ دیا، کسی مدرسے کے اندر اس نے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لی، کوئی صدقہ کر گیا، صدقہ جاریہ کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی آگے چلتا رہا تو اسے قبر کے اندر اس کا فائدہ ملے گا۔ دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم نافع کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس علم سے نفع اٹھا رہے ہوں، تو یہ چیز بھی اسے قبر کے اندر فائدہ دے گی۔ تیسری اور آخری چیز جو نبی پاک امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد، یہ تیسری چیز ہے کہ جو وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر جائے گا تو قبر کے اندر اسے راحت پہنچے گی۔ وجہ کیا بنے گی کہ وہ جو نیک اولاد دنیا کے اندر چھوڑ کر گیا تھا وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، وہ اس کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے گی اور یہ عرض کرے گی مالک میرے والدین کی بخشش فرما، میرے والدین پر رحم فرما۔ تو یہ اگر نیک اولاد چھوڑ کر آج جائیں گے تو کل آپ قبر کے اندر پرسکون ہوں گے۔ اگر آج آپ کالج، یونیورسٹیز اور دوسری دنیاوی تعلیم دلا کر اپنے بچوں کو بڑے بڑے عہدے کے اوپر فائز کر کے دنیا سے تو چلے جائیں گے، لیکن کل آپ کی قبر کو دیکھنے کے لیے وہ نہیں آئے گا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی قبر کے اوپر آ کر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ کر چلا جائے۔ آج تو لوگوں کے جو بچے ہیں انہیں اپنے دادا کی قبر کے نام و نشان کا نہیں پتہ ہوتا، انہیں کہیں قبرستان لے کر جایا جائے تو ان سے پوچھ ہی لیا جائے یہاں ہمارا کوئی مدفون ہے، کوئی یہاں پر ہمارا کوئی دفن ہوا پڑا ہے، انہیں تو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ہمارا یہاں پر کون کون دفن پڑا ہے۔ تو یہ زندگی مختصر ہے یقیناً۔ تو آج ہی ہمیں آج کی رات کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ
ہم پر اپنا خصوصی رحم اور فضل فرمائے، ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔